بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا، یا علی، دجال کون ہے اور اس کی حکومت کیسی ہوگی؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، دجال اس تیسری آنکھ کو کہتے ہیں جو پوری دنیا پہ نظر رکھے۔ یاد رکھنا، عنقریب اس دنیا پر ایک تیسری آنکھ کا وجود ہوگا جو اس پوری دنیا پر نظر رکھے گی اور انسان کے اندر ہوس، لالچ اور نفرت پیدا کرے گی، اور اس تیسری آنکھ کی وجہ سے خواہشات کو بھارا جائے گا، بے حیائی کو عام کیا جائے گا، انسان کے دماغ میں صرف دولت کی قدر ہوگی، شریف انسان کو بے وقوف اور مکار دھوکے باز کو عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس وقت گھر گھر میں بے حیائی موجود ہوگی، باپ بیٹی کو بے پردہ دیکھ کر بھی اس کی تعریف کرے گا، کمزور پہ ظلم اور دولت مند کی خوشامد کی جائے گی، دیندار کو حقیر سمجھا جائے گا، انسان نیکی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کریں گے اور تنہائی میں اپنے نفس کے غلام ہوں گے۔ اے شخص، جب وہ وقت آ پہنچے تو اللہ سے معافی مانگتے رہنا، کیونکہ اس وقت مومن وہ نہیں ہوگا جس کی محفل پاک رہے گی، بلکہ مومن وہ ہوگا جس کی تنہائی پاک ہوگی۔ اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا علی، امام مہدی کے ظہور کی سب سے حیرت انگیز نشانی کون سی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جب میرے بیٹے مہدی کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا، انبیاء اولیاء کے مزارات کو بند کیا جائے گا، اس وقت خوف اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان کو چھونے سے ڈرے گا اور یوں ہر انسان ایک دوسرے سے دور ہوتا جائے گا۔ اے شخص، وہ وقت اتنا عجیب ہوگا کہ لوگ اگر کوئی کھانا یا مال دوسرے گھر کو دینے بھی جائیں گے تو لوگ دوسرے کے ہاتھ کی چیز لینے سے گھبرائیں گے۔ اس وقت صالحہ انسان اپنے اپنے گھروں میں اذانیں دے کر اللہ کو بلانا شروع کر دیں گے، اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیں گے۔ اے شخص، جب وہ وقت آ پہنچے تو خواہشات کو چھوڑ دینا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ وقت مزید اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کا نہیں، بلکہ اللہ سے اور اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہوگا۔